عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك۔ ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہونے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر جانے لگے تو دعا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں رحمت کا لفظ زیادہ تر اخروی اور دینی اور روحانی انعامات کے لیے، اور فضل کا لفظ رزق وغیرہ دنیاوی نعمتوں میں زیادتی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے داخلہ کے لیے رحمت کا دروازہ کھولنے کی دعا تعلیم فرمائی، کیونکہ مسجد دینی و روحانی اور اخروی نعمتوں ہی کے حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت کے لیے اللہ سے اس کا فضل یعنی دنیاوی نعمتوں کی فراوانی مانگنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ مسجد سے باہر کی دنیا کے لیے یہی مناسب ہے۔ ان دونوں باتوں کا خاص منشا یہ ہے کہ مسجد میں آنے اور جانے کے وقت بندہ غافل نہ ہو، اور ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کی طرف اس کی توجہ سائل کی حیثیت سے ہو۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدہ ذلہ اپنے وعظ درود و تشریف کے فضائل میں ان دعاؤں کی حکمت کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت یہ دو عجیب دعائیں تلقین فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ داخل ہوتے وقت یہ دعا کرو، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دو۔ مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا کرو، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ گویا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت کی دعا مانگی اور مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعا مانگی۔ علماء نے ان دونوں دعاؤں کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں عام طور پر رحمت کا اطلاق آخرت کی نعمتوں پر ہوتا ہے، چنانچہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رحمت اللہ یا رحمت اللہ علیہ کے الفاظ سے دعا کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ اور فضل کا اطلاق عام طور پر دنیاوی نعمتوں پر ہوتا ہے، مثلا مال و دولت، بیوی بچے، گھر بار، روزی کمانے کے اسباب وغیرہ کو فضل کہا جاتا ہے۔ لہذا مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کرو کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد مجھے ایسے عبادت اور آپ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے آپ کی رحمت یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھل جائے اور آخرت کی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائے۔ اور چونکہ مسجد سے نکلنے کے بعد یا تو آدمی اپنے گھر جائے گا یا ملازمت کے لیے دفتر جائے گا یا اپنی دکان پر جائے گا اور کسب معاش کرے گا، اس لیے اس موقع پر یہ دعا تلقین فرمائی کہ اللہ مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دیے جائے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائے۔ آپ غور کریں کہ انسان کی صرف یہ دو دعائیں قبول ہو جائے تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا فضل مل گیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور جب یہ عظیم الشان دعائیں کرو تو اس سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گے، تو چونکہ وہ درود تو اللہ نے قبول ہی کرنا ہے، یہ ممکن نہیں کہ اس کو قبول نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تو قبولیت کا پہلے سے اعلان کر چکے ہیں۔ اور جب درود شریف قبول کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارے یہ دعائیں بھی قبول کر لیں گے۔
اگر یہ دعائیں قبول ہو گئے تو دنیا آخرت کی نعمتیں حاصل ہو گئی۔ اس لیے مسجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت درود شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے اور اس کے عالمگیر پیغام کو زندہ کرنے کے لیے چند کام کیے جائے۔ نمبر 1، مساجد کے امام ایسے علماء منتخب کیے جائے جنہوں نے اسلامی علوم کو ماہر استاد سے حاصل کیا ہو اور ایسی دینی درسگاہوں سے تعلیم پائی ہو جن کے معیار تعلیم و تربیت پر اعتماد کیا جاتا ہو۔ نمبر 2، مسجد میں امام اور محلے کی عوام پر مشتمل ایک کمیٹی بنائے جائے جس کے نظام کے مطابق یہ سب لوگ ہر روز یا ہر ہفتے محلے کی عوام سے شخصی ملاقاتیں کریں اور انہیں مسجد کی حاضری کے لیے ترغیب دیں۔ نمبر 3، ہر مسجد میں روزانہ مختصر عام فہم انداز میں درس قرآن ہونا چاہیے جس میں عام مسلمان شریک ہوں۔ نمبر 4، ہر مسجد میں ایک مختصر دارالمطالعہ ہونا چاہیے جس میں مقامی زبان میں لکھی ہوئی دینی کتابوں کا مستند ذخیرہ موجود ہو اور عام مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، امام مسجد کو چاہیے کہ وہ ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لیے مقرر کر لیں۔ خواتین محلے کے کسی گھر میں جمع ہو اور امام ان کو پردے میں نصیحت کرے اور انہیں دین کے ضروری احکام بتائے۔ یہ 5 باتیں ہیں مسجد کی آباد کاری کے لیے۔ یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق میں علماء حق کی تعلیمات کے مطابق درست کرنے کی فکر نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔